پچھلی دفعہ گفتگو کنکلوڈ ہوئی تھی آیت نمبر 59 پہ، جہاں پر سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے مشورے کی بنیاد کے اوپر وہاں کا جو ایک تہوار تھا یوم الزینہ کے نام سے، اس کے لیے چیز طے پائی کہ پبلک گیدرنگ کے اندر ہم مجادلہ کریں گے اور اس دن حق کا حق ہونا واضح ہو جائے گا۔ ظاہر ہے سٹارٹ اس کا فرعون کی طرف سے ہوا، کیونکہ اس نے آپ کو پیغمبر ماننے سے انکار کیا اور گمان کیا کہ یہ جادو ہے، تو ہم اپنے ملک سے باقی جادوگروں کو لائیں گے اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مجادلہ کریں گے، اس میں ہم جیت کر اپنا حق ہونا لوگوں کے اوپر واضح کر دیں گے۔ لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو تو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے گا، تو انہوں نے کہا کہ اگر اس طرح کا کوئی مجادلہ کرنا ہے تو وہ پبلک گیدرنگ میں کسی تہوار کے موقع پر ہو، تاکہ دیکھنے والے لوگ امپریس ہو کر اسلام قبول کریں اگر ان کی قسمت میں لکھا ہے۔ بنی اسرائیل تو آلریڈی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، اگرچہ وہ قبطیوں کے فرعونیوں کے غلام تھے، لیکن ریلیجن ان کا وہی تھا، ابراہیمی۔ کمزوری ایمان کا شکار ہو چکے ہوئے تھے، بزدل ہو چکے ہوئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو ذرا طاقت ملی، اگرچہ وہ تعداد میں 6 لاکھ تھے لیکن چند ہزار لوگ ان کے اوپر حکومت کر رہے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت جانا اور دعوت کا ایک ذریعہ سمجھا۔ یوم الزینہ طے ہو گیا، اب اس سے بات آگے چل رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتولی فرعون، تو فرعون واپس مڑا، فجمع کیدہ ثم اتی، تو اس نے پھر اپنے تمام ان فریبکار لوگوں کو جمع کیا اور پھر واپس آیا۔ قال لهم موسیٰ، تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے ان فرعونیوں سے، یعنی وہ جو جادوگر آئے تھے فرعون کی دعوت کے اوپر اور اس کے آفس کے لوگ جو اس کے وزراء تھے، ان سب سے موسیٰ علیہ السلام نے آخری خطاب کیا۔ دیکھیں یہاں پر بھی آپ کو دعوت نظر آ رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کے پیغمبر کو کامیاب کرنا ہے، تو انہوں نے کہا وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کم بختو اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ نہ باندھو، فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، اگر ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ عذاب کے ذریعے تمہارا نام و نشان مٹا کے رکھ دے گا۔ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ، اور یہ ظاہر ہے اللہ کا قانون ہے کہ جو بھی جھوٹ باندھتا ہے اللہ کے اوپر وہ نامراد ہوتا ہے۔ کیا جھوٹ باندھ رہے ہیں؟ وہ شرک کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا جھوٹ یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ فرعون کو انہوں نے، یا فرعون کے جو دیوتا تھے ان کو شریک کیا ہوا تھا۔ شرک سے بڑا نہ کوئی ظلم ہے نہ کوئی جھوٹ ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ اللہ کے پیغمبر کا انکار کر رہے ہیں، اس کے مقابلے کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے یہ چند ایک جملے تھے، پورے کانفیڈنس کے ساتھ تھے، تو اس کی وجہ سے جو ان کے مخاطبین تھے جادوگر، وہ اپنا کانفیڈنس لوز کر گئے وقتی طور پر۔ فتنازعوا امرهم بینہم، تو وہ اس معاملے میں آپس میں جھگڑنے لگے۔ واسروا النجوى، اور ایک دوسرے کے کانوں میں چھپ چھپ کر مشورے کرنے لگے۔ ظاہر ہے بعض لوگوں نے کہا تھا کہ اگر واقعی یہ اللہ کے پیغمبر نکلے تو ہمارا کیا بنے گا؟ فرعون کے ساتھ تو جو کچھ ہونا ہے وہ تو ہوگا، ہمارے ساتھ کیا بنے گا؟ پھر اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دی فرعون نے بھی، ان کو لالچ دی مختلف جگہوں پر۔ قرآن حکیم میں یہ واقعہ مختلف انداز میں ڈسکس ہوا ہے۔ ایک جگہ پر یہ بھی آیا کہ ان جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ اگر ہم کامیاب ہوئے تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں اپنے دربار میں خاص جگہ دوں گا، تم میرے سب سے کلوز وزیر بن جاؤ گے اور دولت سے بھی نوازوں گا۔ اس طرح کی لالچیں دی، تو اس کے بعد الٹیمیٹلی لالچ میں آ کے وہ راضی ہو گئے اور پھر ایک دوسرے کو جھوٹی ڈھارس بنانا شروع ہو گئے۔ قالوا، وہ کہنے لگے، ان ھذان لساحران، یہ تو ہے کھلے جادوگر، یریدان ان یخرجاکم من ارضکم، اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دیں، بسحرہما، یہ دونوں اپنے جادو کے ذریعے، ویذھبا بطریقتکم المثلی، اور جو تمہاری تہذیب پوری دنیا میں مشہور ہے، ایک مثالی، اس میں کوئی شک نہیں، یہ تھا دنیا میں 2 ہی بڑی پاورز رہی ہیں، ایک فرعونی اور دوسری طرف چائنا کے لوگ۔ باقی جو بیچ کے لوگ تھے یہ تو بیکورڈ لوگ تھے۔ تو فرعون کی لیگیسی سینکڑوں سال کی چل رہی تھی اور وہ اپنے آپ کو دنیا میں سب سے سپیریئر مانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نیچرل ریسورسز بھی دیے ہوئے تھے نیل کی شکل میں، اتنا اہم دریا تھا ان کے پاس، زراعت بھی کرتے تھے۔ اس لیے دیکھیں کہ جب قحط پڑا ہے تو یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے انہوں نے بھی رخ وہیں کا کیا اناج حاصل کرنے کے لیے۔
پوری دنیا میں یہ چیز مشہور تھی. فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، پس اپنی تمام چالوں کو اکٹھا کر لو. ثُمَّ أْتُوا صَفًّا، اور پھر اکٹھے ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر آ جاؤ. وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، اور کامیاب ہوگا آج وہ گروہ جو اس مقابلے میں جیت گیا، غالب رہا. قالوا یا موسیٰ، اب ایک عقل مندی ان سے ہو گئی، اور شاید یہی ان کی ہدایت کا سبب بنی کہ انہوں نے باوجود اتنے تکبر کے، جو فرعون کی لالچ کی وجہ سے ان میں آ گیا تھا، بلکہ دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ انہوں نے فرعون کا نام لے کر، اس کا نعرہ لگا کر رسیاں پھینکی جو سانپ نظر آئیں. ہمارے استاد صاحب اس کو کہا کرتے تھے، ڈاکٹر اسرار صاحب، فرعون کی جے، یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے، یعنی آج کی لینگویج میں. اس کانفیڈنس کے باوجود ایک انہوں نے اچھی ایکٹیویٹی پرفارم کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اخلاقاً کہا کہ آپ اپنا وہ کرتب کر کے دکھائیں گے جس کو وہ کرتب سمجھتے تھے، وہ تو معجزہ ہے، یا ہم پہلے کرتب کر کے دکھائیں. شاید پیغمبر وقت کا اس طریقے سے احترام کرنا ان انٹینشنلی ان کی ہدایت کا سبب بن گیا. قالوا یا موسیٰ، تو انہوں نے کہا اے موسیٰ، اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، کہ آپ پہلے اپنا وہ عصا پھینکیں گے یا جو بھی آپ دکھانا چاہتے ہیں وہ کریں گے، یا ہم اپنی طرف سے اس جادو کا آغاز کریں اور ہم جو کرتب دکھانا چاہتے ہیں وہ پبلک کے سامنے رکھیں. قال بل القوا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، بلکہ پہلے تم کر کے بتاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ کرنا تھا وہ تو آلریڈی دنیا کو پتا تھا، کیونکہ فرعون کے دربار میں وہ یہ کر کے دکھا چکے تھے کہ عصا پھینکا وہ اژدہا بن گیا، اور ہاتھ کو بغل کے نیچے سے نکالا وہ سورج کی طرح روشن ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام سے متعلق تو باقی لوگوں کو بھی اندازہ تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے لیے پہلا ایکسپیرینس تھا کہ یہ کیا کر کے دکھائیں گے، تو انہوں نے کہا تم پہلے کرو. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، پھر انہوں نے یک اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پبلکلی پھینکی، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کو یوں لگا گویا کہ وہ حرکت کر رہی ہیں، یعنی پریکٹیکلی وہ لاٹھیاں یا رسیاں سانپ نہیں تھیں، لیکن گویا کہ وہ سانپ نظر آ رہی تھی. کیونکہ پریکٹیکلی اگر وہ سانپ بن جاتی تو اللہ تعالیٰ کا قانون قدرت سٹیک پہ لگتا ہے. سورۃ الحج میں آیا کہ کوئی ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتا. جادو کے ذریعے سے آپ نظر بندی کرتے ہیں، آپ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، کوئی لیونگ تھنگ آپ بنا نہیں سکتے. نان لیونگ تھنگ کو بظاہر آپ لیونگ تھنگ دکھا سکتے ہیں، اور وہ جادوگروں کو بھی پتا تھا کہ یہ لاٹھیاں ان کی اور رسیاں سانپ بنی نہیں ہیں، یہ نظر آ رہی ہیں. حیران کن بات ہے، یہاں پر سنگولر کا صیغہ استعمال ہوا ہے، یخیل الیہ من سحرہم، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو یوں لگا. اس کا مطلب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی ان کا جادو چل گیا، ورنہ موسیٰ علیہ السلام کو تو وہ لاٹھی نظر آنی چاہیے تھی، رسیاں نظر آنی چاہیے تھی. باقیوں کو لگتا کہ یہ گویا کہ سانپ ہے، موسیٰ علیہ السلام کو تو وہی کچھ نظر آنا چاہیے تھا جو پریکٹیکلی تھا. اگر ایسا ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو امتحان باقی نہ رہتا، موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی امتحان تھا. پلس ہمیں بڑا فائدہ ہوا، وہ لوگ جو بخاری اور مسلم میں نبی علیہ السلام کے اوپر جادو والی احادیث کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں جی پیغمبر کے اوپر کیسے جادو ہو سکتا ہے، ان کی ڈاکٹرن یہاں ٹوٹ جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، ان کے اوپر بھی اس اعتبار سے تو جادو ہوا کہ جو چیز نہیں تھی جادو کے اثر سے ان کو وہ چیز اس طریقے سے نظر آئی. لہٰذا یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ جو لوگ بخاری اور مسلم کی جادو والی احادیث کا انکار کرتے ہیں یہ کہہ کے کہ اس میں پیغمبر کی توہین ہے اور پیغمبر اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں تو ان کے اوپر کیسے جادو ہو سکتا ہے، تو یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام بھی تو اللہ کی حفاظت میں تھے. اس آیت کو تو کوئی ضعیف بھی نہیں کر سکتا، یہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے اور سنگولر کے صیغے کے ساتھ ہے کہ اس کو ایسے نظر آئیں. اگر یہ جمع کا صیغہ ہوتا تو انہوں نے کہنا تھا کہ اس سے مراد وہاں درباری لوگ ہیں یا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام اس میں شامل نہیں ہے. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، لیں جی اس پہ اگلی مہر اللہ تعالیٰ نے لگا دی کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے دل ہی دل میں خوف کھا گئے. یہ دیکھ کر حیران نہیں ہوئے، خوف کھا گئے. خوف کیا کھا گئے؟ ایک تو اس اعتبار سے خوف کھا گئے کہ یہ انہوں نے کیسے کر کے دکھایا، مجھے تو یقین ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. دوسرا اس بات کا خوف تھا کہ میں نے بھی یہی کچھ کر کے دکھانا ہے تو مجھ میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا. باقی لوگ کہیں گے کہ تم نے بھی لاٹھی کو سانپ بنا کے دکھایا، جادوگروں نے بھی دکھایا، تو دونوں برابر ہو گئے. تو ظاہر ہے ان کی نبوت سٹیک پہ لگ گئی. اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام خوف کھا گئے دل میں.
کہ ہم دونوں تو برابر ہو گئے. ان کے تو دماغ میں بھی یہ نہیں تھی بات، نہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس جادو کو کس طریقے سے ختم کرے گا. یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ پیغمبروں کے پاس علم غیب نہیں ہوتا، غیبی خبریں آتی ہیں، اور جب تک غیبی خبریں نہ آئیں انہیں مستقبل کا پتہ نہیں ہوتا. دوسرا، یہ جو اپنے بزرگ بابوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں کہ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، خام خواہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اولو العزم 5 پیغمبروں میں ہے، وہ تو کوئی کایا نہیں پلٹ سکتے. وہ خود خوف کھا گئے ہیں ان جادوگروں کی اس ایکٹیویٹی کو دیکھ کر. تیسری بات یہ بھی پتہ چلی کہ موسیٰ علیہ السلام اگرچہ ان کو اللہ کی سپورٹ تھی اور انہیں پتا تھا کہ میری لاٹھی بھی سانپ بن جائے گی، اس کے باوجود اگلا ایپیسوڈ ان کو نہیں پتا تھا کہ میرا اور ان کا فرق ظاہر کیسے ہوگا، کہ کون سا سچے والا ہے اور کون سا جھوٹے والا ہے. کیونکہ جب میری آنکھوں پہ پردہ انہوں نے ڈال دیا تو باقی لوگ بھی یہی دیکھ رہے ہوں گے کہ دونوں ایک جیسے ہیں، ایک بڑا برا ہے باقی چھوٹے برا ہیں، سائز کا کوئی فرق ہوگا کیا ہوگا. اب اس موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انٹروین کیا. قلنا لا تخف، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا وحی کے ذریعے مت خوف کھاؤ، انک انت الاعلی، بے شک تم ہی غالب رہو گے. والق ما فی یمینک، بس تم یہ کرو کہ جو تمہارے ہاتھ میں ہے نا عصا، اسے زمین پہ ڈال دو. تلقف ما صنعوا، یہ نگل جائے گا جو انہوں نے جادو دکھایا نا اس سب کو ہڑپ کر جائے گا. اور یہ پہلا ایکسپیرینس تھا موسیٰ علیہ السلام کا. ابھی تک موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو اژدہا سانپ بنتے ہوئے دیکھا تھا، کھاتے پیتے نہیں دیکھا تھا، اس لیے ان کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ اس طریقے سے کھائے پیے گا جس طرح کے اوریجنل والے کھاتے پیتے ہیں. یہ ایک سادہ سی ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اس کے بعد میں ہاتھ لگاتا ہوں واپس لاٹھی کی فارم میں آ جاتی ہے وہ چیز. تو موسیٰ علیہ السلام کو تو نہیں پتا تھا کہ ایسا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو یہ کھا جائے گا. انما صنعوا کید ساحر، انہوں نے جو کاریگری کر کے دکھائی ہے وہ تو ایک کھلا جادو ہے. ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے وہ جس مرضی راستے سے آئیں، بشرطے کہ آگے کوئی مؤمن کامل ہو. ویسے تو دنیا میں جادوگر ہی کامیاب ہے، کیونکہ سامنے جو ہے وہ مومن ہے ہی نہیں ہے، نہ نماز نہ روزہ، اور پھر کہتے ہیں نہیں جادو ہوا ہوا ہے. پاکستان میں ہر بے روزگار آدمی کہتا ہے کہ مجھ پہ جادو ہے، بندش ہے. ہر ہارڈر عام انسان یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر بندش ہوئی ہوئی ہے، بجائے یہ کہ وہ اپنی حرکتوں کے اوپر غور کرے. اس طرح کی چیزوں پہ ڈال دیتے ہیں. اب یہاں پر وہ مسنگ لنک ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا تو ویسا ہی ہو گیا. باقی جگہ پہ آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی پھینکی تو وہ ان ساری رسیوں کو ہڑپ کر گئی. اس کے بعد یہ چیز کلیئر ہو گئی کہ یہ اوریجنل مال تھا اور وہ تھا جعلی نظروں کا دھوکہ. اب یہ اتنی حیران کن چیز تھی کہ جس کی وجہ سے جادوگروں کو پتا چل گیا کہ یہ فزیکل کام اس طرح کا نہیں ہو سکتا. نظروں کا دھوکہ تو ہو سکتا ہے لیکن یہ کام کرنا کہ ان رسیوں کو فزیکلی ہڑپ کر لینا اور وہاں سے ختم ہو جائیں، یہ ایک غیر معمولی چیز ہے. اس کی وجہ سے انہیں پتا چل گیا کہ یہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں اور یہ نیچرل چیز ہے. جو شخص کسی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہوتا ہے اسے اپنی فیلڈ کے ایپیکس کا پتہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر آرتھوپیڈک سرجن کو پتا ہے کہ پنڈلی کی ہڈی کو سیکنڈز میں نہیں جوڑا جا سکتا. اب اگر کوئی شخص کسی کی پنڈلی کی ہڈی کو اسی وقت سیدھا کرے اور ہاتھ پھیر کر اسے کہے کہ کھڑا اور چل، تو یہ میڈیکل سائنس میں امپاسبل ہے، آج کی ڈیٹ تک امپاسبل ہے اور یہ قیامت تک امپاسبل ہی رہے گا. کیونکہ یہ وہ معجزہ ہے جو ہمارے پیغمبر نے کر کے دکھایا. صحیح بخاری میں آتا ہے ایک صحابی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، اس کا کیورنگ پیریڈ ہے 8 سے 10 ہفتے تو کم از کم لینے ہیں، پھر بھی لائف ٹائم وہ اس طریقے سے ایکٹیو بندہ نہیں ہو سکتا. لیکن وہ صحابی کہتے ہیں کہ آپ نے ہاتھ پھیرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گویا ایسا تھا کہ میری ہڈی کبھی ٹوٹی نہیں، درد بھی جاتی رہی اور بالکل انڈو کر دیا، جس کو ہم کمپیوٹر کی لینگویج میں کہتے ہیں انڈو، جیسا کہ ٹوٹنے سے پہلے تھا. ڈاکٹر اگر آپ کی ہڈی کو سامنے کر کے جوڑتے ہیں تو وہ کیورنگ پیریڈ لیتا ہے، اس کے بعد وہ بانڈ بنتا ہے اور ویلڈنگ کا جس طرح جوائنٹ آتا ہے نا اس طرح کا جوائنٹ ہڈی پہ آ جاتا ہے، وہ آپ ایکس رے میں دیکھ سکتے ہیں. لیکن جب پیغمبر اس ہڈی کو جوڑے گا نا اللہ کے اذن سے تو کوئی جوائنٹ نہیں آئے گا، کوئی لکیر نہیں آئے گی، وہ اس طریقے سے اوریجنل حالت پہ واپس چیز چلی جائے گی. پیغمبر کا کوئی معجزہ ریپروڈیوس کوئی نہیں کر سکتا، ورنہ پیغمبر میں اور کسی سائنٹسٹ میں کوئی فرق نہ رہے. اب موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ کیا تو جادوگروں کو پتا چل گیا کہ بھائی اس سے زیادہ تو کیا ہی نہیں جا سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، پس گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں. یہ الفاظ بڑے امپورٹنٹ ہیں. یہ نہیں آیا کہ جادوگر فوراً سجدے میں چلے گئے، نہیں، یا جادوگروں نے سجدہ کیا، نہیں.
گرا دیے گئے غیر ارادی طور پر. وہ اتنے امپریس ہوئے کہ انہیں کچھ سمجھ نہیں آئی, وہ فوراً سجدے میں گرے اور انہوں نے کہا قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ, کہ بے شک ہم ایمان لائے ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب کے اوپر. اتنی بڑی ایکٹیویٹی دیکھ کر جس طرح بے اختیار انسان کی زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ نکلتا ہے نا, تو وہ بے اختیار جادوگر سجدے میں گر پڑے. اللہ تعالیٰ کا گرا دیے گئے, یعنی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی گویا کہ زبردستی کسی کو گرا دیا جائے. وہ اپنے جذبات کے اوپر کنٹرول ہی نہیں کر سکے. نہ صرف وہ گرے ہیں بلکہ ایمان بھی لائے اور ایمان کے اعلیٰ ترین درجے پہ بھی پہنچ گئے, جو وہاں پر کھڑے ہوئے باقی بنی اسرائیل کے لوگوں کے ایمان کا لیول نہیں تھا, جو ان کو اللہ تعالیٰ نے فوراً دے دیا کیونکہ حق الیقین پہ پہنچ گئے نا. معجزہ تو سب کے سامنے ہوا تھا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آج سائنس کی برکت سے جو ہمیں خدا کا تعارف ہوا ہے نا, ہمارے بزرگوں کو اس کا عشر شیر بھی حاصل نہیں تھا. آج ہمیں سائنس نے جو ڈی این اے کی سٹرکچر بتائی ہے, اس یونیورس کی وسعتیں بتائی ہیں, اس یونیورس میں جو ہارمنی بتائی ہے, فائن ٹیوننگز بتائی ہیں, اس کے بعد ہم بھی بے اختیار اللہ کی قدرت جب نیشنل جغرافی کے اوپر ڈسکوری چینل کے اوپر مخلوقات دیکھتے ہیں نا, تو وہ جو ہمیں اس وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے, یہ ہمارے بزرگوں کو نہیں حاصل تھا. ان کا ایمان بالغیب تھا, ہمارا تو کئی معاملات میں ایمان بالشہادہ ہو چکا ہے. اور ظاہر میں ان بزرگوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے پیغمبر کا زمانہ نہیں پایا. جو پیغمبر کا زمانہ پاتے ہیں تو وہ تو معجزات خود دیکھ لیتے ہیں, ان کا لیول تو اس سے بھی اونچا ہوتا ہے. لیکن آج سائنس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آج کے انسانوں کے لیے کافی حد تک کمپنسیشن اس حوالے سے کر دی ہے. آج ہم سائنس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے اوپر جس طریقے سے بے اختیار سبحان اللہ پڑھتے ہیں, یہ جو چاشنی ہے یہ ان لوگوں کو نصیب نہیں تھی جنہیں سائنس کے تھرو اللہ کا تعارف اس طریقے سے نہیں تھا. جادوگروں کے ساتھ بھی یہی ہوا, اس لیے دیکھیں ان کا ایمان کا لیول کیا ہوا, بنی اسرائیل سے بھی اوپر چلا گیا ان کا ایمان. فرعون نے فوراً کہا قال آمنتم له قبل ان آذن لكم, فرعون نے کہا کہ تم ایمان لاؤ گے اس سے قبل کہ میں تمہیں اجازت دوں. اب تجھ سے کس نے اجازت لینی ہے؟ جس کے اوپر حق واضح ہو چکا ہے وہ پھر کسی سے اجازت نہیں لے گا. انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر, دیکھیں کیسا اس نے پینترا بدلا. جب فرعون کو اندازہ ہوا کہ یہ تو کانفیڈنٹ ہے اپنے ایمان کے اوپر, تو بجائے یہ کہ وہ بھی حق قبول کرتا کہ جن جادوگروں کے اوپر میرا اعتماد تھا کہ یہ مجھے فتح دلائیں گے, وہ تو خود مان گئے کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں. تو فرعون کا تو سارا دار و مدار ان جادوگروں کے اوپر تھا. فرعون کو تو فوراً ایمان قبول کرنا چاہیے تھا, لیکن ضد اور ہٹ درمی اس نے ایمان قبول نہیں کیا. الٹا اس نے دیکھیں کیسے بات بدلی اور کہا انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر, بے شک یہ تمہارا ہی بڑا گرو ہے موسیٰ جس نے تمہیں یہ جادو سکھایا. یعنی یہ نورا کشتی ہو رہی ہے, تمہارا بڑا استاد موسیٰ ہی تھا. یہ جو میں نے جادوگر اکٹھے کیے یہ سارے اسی کے اسٹوڈنٹ تھے, اور یہ جعلی سارے اسٹوڈنٹ تھے, میرے سامنے نورا کشتی کی تاکہ پبلک کو یہ بتائیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ فرعون سے زیادہ طاقتور ہے. حالانکہ بالکل ایسا نہیں تھا, فرعون کو بھی پتا تھا. لیکن جب انسان اپنے آپ کو دھوکہ دینا چاہے تو اس قسم کی باتیں کر سکتا ہے کہ جی یہ سب کچھ جعلی ہے. یہ اپنی طرف سے قرآن و حدیث بیان کرتے ہیں, ہمارے بزرگوں کو قرآن و سنت زیادہ پتا تھا, وہ جھک مارتے رہے. آج بھی اسی پیٹرن کے اوپر کام ہو رہا ہے. اب اس کے اوپر بھی تسلی نہیں ہوئی تو اس نے اگلی دھمکی لگائی فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ. اس نے کہا کہ اگر تم اس راہ حق سے نہ ہٹے تو میں بل ضرور کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھوں کو اور پاؤں کو مخالف سمت, یعنی دایاں ہاتھ کاٹوں گا اور بایاں پاؤں کاٹوں گا. اب اس سے بالکل انسان ظاہر مفلوج ہو جاتا ہے. آپ اگر غور کریں نا, چلتے ہوئے دوڑتے ہوئے آپ کا جو دایاں ہاتھ ہے وہ بائیں پاؤں کے ساتھ سنکرونائز ہوتا ہے اور بایاں ہاتھ دائیں پاؤں کے ساتھ. تو وہ مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں اس لیے کاٹے جاتے تھے کہ انسان بالکل مفلوج ہو جائے. یہ سنکرونائزیشن نہیں ہو سکتی, ورنہ تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ایک طرف کا ہاتھ اور ایک طرف کا پاؤں کاٹا جائے, لیکن مخالف سمت کا کاٹنے سے انسان پھر چلنے پھرنے میں بھی کانفیڈنس اپنا لوز کر جاتا ہے, کیونکہ یہ سنکرونائزیشن اس طرح ہوتی ہے. اور صرف اتنا نہیں کروں گا, وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ, اور میں ضرور تمہیں سولی دے دوں گا, فی جذوع النخل, کھجور کے تنوں پر. یہ قرآن میں پڑھنا سننا آسان ہے, اس کو امیجن کرنا بڑا مشکل ہے. کھجور کے تنوں کے اوپر وہ ایک طرح سے سلیب بنا کے, یعنی کھجور کا تنا ہے اس کے اوپر ایک لکڑی یوں رکھ کے اور اس لکڑی کے ساتھ انسانوں کو یوں باندھ دیا جاتا تھا اور پھر ہاتھوں میں کیل ٹھوکے جاتے تھے
رسیوں کے ذریعے باندھا جاتا تھا تاکہ وہ اس کھجور کے تنے کے اوپر لٹکے رہیں، اور نچلے والے پاؤں بھی باندھ دیے جاتے تھے، اور چونکہ وہ ایک بلندی والا پورشن ہوتا تھا کھجور کے تنے کا، تو پبلکلی اس کو ویٹ بھی کروایا جاتا تھا، لوگ دیکھ لیں کہ یہ انجام ہوتا ہے، بلندی پہ ٹانگ دیا۔ اب کیا کرتے تھے وہ، اس کے بعد یہ پاؤں کی جو مین رگ ہے وہ کاٹ دیا کرتے تھے، ایڑی سے جسٹ اوپر بیک والی سائڈ پہ مین رگ جو ہے اس کو آپ کاٹ دیں تو تیزی سے خون نکلتا ہے، تھوڑی دیر بعد بلڈ پریشر لاس ہوتا ہے، انسان بے ہوشی طاری ہوتی ہے، اور پھر ختم۔ اور اس کے بعد یہ سٹوری ختم نہیں ہوتی ہے، پھر اس کی موت کے بعد چیل، کوے، گدھے آ کے اس کے جسم کو نوچتے تھے، اینڈ پہ ہڈیاں رہ جاتی تھی اور وہ نیچے گر جاتی تھی۔ یہ سزا پبلکلی اس وقت بادشاہ دیا کرتے تھے جن کو وہ مجرم سمجھتے تھے۔ اب جو اس طرح کی سزا دیکھے اور اسے بھی اپنی موت اس طریقے سے نظر آ رہی ہو، اس کے باوجود وہ ایمان پر قائم رہے، تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور کوئی ٹریک ریکارڈ نہیں، کوئی نماز نہیں پڑھی ہوئی انہوں نے، کوئی روزے نہیں رکھے ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کی کوئی ایسی صحبت نہیں کی ہوئی، بس ایک لمحے میں بات دل کو کلک کر گئی ہے، اور ایمان کا وہ لیول ہے۔ یہ پڑھا لکھا ایمان ہے، جذباتی ایمان نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے انٹلیکچولی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس فن میں ہم اس وقت سب سے اوپر ہیں، ہمیں پتا ہے کہ یہ وہ کچھ نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، پڑھا لکھا طبقہ ہے، ان کا جو خدا کے اوپر بلیو ہونا چاہیے نا، وہ عام لوگوں سے زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ تو زندگی اور موت کی کشمکش اور فزیکل فینومینا آف نیچر کو اپنی آنکھوں سے آبزرو کرتے ہیں، ان کو اس کی تھیوری بھی کلیئر ہوتی ہے۔ اس لیے دیکھیں نا، سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ میتھمیٹکس گاڈ کی ہینڈ رائٹنگ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اتنا پریسائز ہر چیز کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ اور ڈاکٹرز تو میں سمجھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ایک بے قدر پانی کا قطرہ بدلتا ہے گوشت کے لوتھڑے میں، اور پھر وہ لوتھڑا بڑا ہونا شروع ہوتا ہے، اور اس لوتھڑے کے مختلف حصے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے ہاتھ بن جانا ہے، اور ان ہاتھوں میں انگلیاں، پھر ناخن، اور پھر آنکھیں بن جاتی ہیں جس کے اندر شیشہ ہے۔ اس شیشے کا گوشت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیسے آنکھیں نمودار ہوتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر انسان کے اس جسم میں دماغ آ جاتا ہے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ یہ اتنی بڑی قدرت ہے جو انسان اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ اس سے بڑا انسان کو خدا کے وجود کا کیا ثبوت چاہیے؟ اور ڈاکٹرز تو یہ سب کچھ آبزرو کرتے ہیں، وہ تو خوردبین کے ذریعے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ایک ایک سٹیج کو آبزرو کرتے ہیں، تو خدا کی قدرتوں کا وہ ڈائریکٹ مشاہدہ کرتے ہیں جو عام لوگ نہیں کر سکتے۔ اب تو یوٹیوب کی برکت سے ہم نے ویڈیوز کی شکل میں وہ چیزیں دیکھ لی ہیں جو پہلے صرف ڈاکٹرز تک تھیں۔ اب تو ایون انڈے کے اندر جس طریقے سے چوزا بننا شروع ہوتا ہے، اس کو بھی کسی حد تک انہوں نے فلما دیا۔ تو جادوگروں کو پتا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے کر کے دکھایا، کیونکہ وہ اپنی فیلڈ کے ایپیکس کو جانتے تھے، اس لیے ان کو اس لیول کا ایمان نصیب ہوا کہ جب فرعون نے مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹنے کی، سولی دینے کی دھمکی دی، اور ساتھ کہا وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور تم ضرور جان لو گے عنقریب کہ ہم میں سے کس کا عذاب شدید ہے اور دیر پا ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام جو تمہیں دھمکی دے رہے ہیں نا کہ ایمان نہیں لاؤ گے مجھ پر تو آخرت کے دن کا عذاب آئے گا، تو موسیٰ کا عذاب کا وعدہ تو مرنے کے بعد پورا ہونا ہے نا، میں تمہیں اس زندگی میں عذاب دوں گا اور ثابت کروں گا کہ میرا عذاب زیادہ سخت ہے، کیونکہ یہ تو نقد عذاب ہے۔ موسیٰ کا عذاب ہے یا نہیں ہے اس کو چھوڑو، میرا عذاب تو تمہیں سب کے سامنے نظر آئے گا اور تم اس کو ایکسپیرینس کرو گے۔ اتنی دھمکیوں کے بعد بجائے کمپرومائز کرنے کے، حالانکہ کیا جا سکتا تھا، چونکہ وہ انٹلیکچولی قائل ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے دلیری دکھائی۔ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، انہوں نے کہا کہ ہرگز ہم ترجیح نہیں دیں گے تمہیں بعد اس کے کہ ہمارے پاس روشن دلائل آ چکے ہیں۔ والذی فطرنا، اس ذات جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ فاقض ما انت قاض، تو جو تو فیصلہ ہمارے لیے کرنا چاہتا ہے وہ کر لے، ہم تو اپنے ایمان کے اوپر قائم ہیں۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، اور تیری جو تقدیر ہم پر غالب ہوگی، جو تکلیف تو ہمیں دے گا، جو فیصلہ کرے گا ہمارے حق میں، وہ زیادہ سے زیادہ اس دنیا کی زندگی کے لیے، یعنی مرنے کے بعد تو تیری کوئی حکومت نہیں ہے نا، تو دے لے جو تکلیف تو نے دینی ہے۔ انا آمنا بربنا، بے شک ہم اپنے رب کے اوپر
ایمان لا چکے ہیں، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ ہمارا پروردگار ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے، وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور جو تو نے ہمیں اس جادو کے اوپر آمادہ کیا زبردستی کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر کھڑے ہوں، اس کے اوپر بھی ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ یعنی دیکھیں وہ گناہ جو ان کے لیے ہدایت کا سبب بنا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے تازہ تازہ ابھی گناہ کیا اس پہ بھی اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ واللہ خیر وابقا، اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ باقی جگہ پر آتا ہے کہ پھر انہوں نے اللہ کے حضور دعا بھی کی کہ اے اللہ ہمیں صبر کی دولت عطا فرما اس پوری ایکٹیویٹی میں۔ باقی تفصیلات کوئی نہیں آئی کہ یہ کچھ ان کے ساتھ ہوا بھی یا نہیں، لیکن اسلوب یہی بتاتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ کچھ ہوا اور باقی لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بنا، ان کے ایمان کی سلامتی کا سبب بنا، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں بچانا ہوتا تو اسی وقت فرعونیوں کے اوپر عذاب آتا۔ عذاب اس وقت نہیں آیا، وہ بعد میں آیا۔ انہ من یأت ربہ مجرما، بے شک جو اپنے رب کے حضور مجرم کی حیثیت سے حاضر ہوگا، فإن لہ جہنم، تو اس کا پھر ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اب یہ جو الفاظ ہیں نا، عین ممکن ہے کہ یہ الفاظ ان جادوگروں کے ہوں جو ایمان لے آئے تھے، یا پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایڈیشن ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، ورنہ فوراً ہی یہ سارا کچھ قرآن و سنت کا علم آ جانا کسی کے پاس بڑی حیران کن چیز ہے۔ یا شاید موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو دعوت دی ہوگی تو سارا مقدمہ ان کے سامنے رکھا ہوگا، یا پھر انہیں اوورآل موسیٰ علیہ السلام کی شہرت کی وجہ سے پتہ ہوگا کہ یہ وقت کے پیغمبر ہیں، اور وقت پیغمبر ظاہر یہی دعوت دیتا ہے کہ مجھ پر ایمان لاؤ ورنہ بڑے دن کا عذاب آ پکڑے گا اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم میں پھینکے گا، اگر میری پیروی کرو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ تو اس کی وجہ سے وہ یہ گفتگو کرنے میں کامیاب ہوئے۔ بے شک جو کوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اپنے رب کی بارگاہ میں مجرم کی حیثیت سے پیش ہوگا تو اس کے لیے ہے جہنم، لا یموت فیہا ولا یحیا، جس میں نہ وہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں ہوگا، والعیاذ باللہ تعالی۔ ومن یأتہ مؤمنا، اور جو کوئی اللہ کے حضور مؤمن کی حیثیت سے، ایمان والے کی حیثیت سے حاضر ہوا، قد عمل الصالحات، اور اس حال میں کہ بے شک اس نے نیک اعمال بھی کیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو ان اٹینڈنٹ نہیں چھوڑا، صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، نیک اعمال بھی کرنا ہے۔ کفر کے لیے تو ذکر آیا کہ جو مجرم کی حیثیت سے آیا، کفر کر کے آیا، لیکن مؤمن کے لیے آیا کہ نہ صرف ایمان لایا بلکہ نیک اعمال بھی کیے۔ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، تو پس اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے لیے بلند درجے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ جنات عدن تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات ہیں ہمیشہ کے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، اور وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، اور یہ بدلہ ہے اس کے لیے جو اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے، پاکیزگی اختیار کرتا ہے، یعنی روحانی پاکیزگی بھی، گناہوں سے بھی اپنے آپ کو پاک رکھے، فزیکلی بھی پاک رکھے، تو اس کی جزا پھر اللہ کے حضور ایسی جنت ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین۔ یہاں پر یہ جادوگروں کا واقعہ کمپلیٹ ہوا۔ اب اس کے بعد جو ایپیسوڈ ہوا، ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام کی دھاک بیٹھ گئی پوری سلطنت کے اوپر، بنی اسرائیل بھی کانفیڈنس میں آ گئے، اور فرعون بھی دبک گیا وقتی طور پر۔ اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی کی کہ راتوں رات تم بنی اسرائیل کو لے کر نکلو۔ وہ بنی اسرائیل جس کو فرعون چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا، وقتی طور پر مذاکرات کامیاب ہوئے، یا ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا معاف کیا کہ اس کی نظروں کے سامنے 6 لاکھ لوگ اپنا سامان پیک کر کے وہاں سے نکل گئے اور وہ دیکھتا رہ گیا۔ یہ کوئی اتنا آسان معاملہ نہیں تھا، کوئی حالات و واقعات اللہ تعالیٰ نے ایسے کر دیے، ایسا روپ پڑ گیا کہ اس نے خود ہی اجازت دے دی یا خاموشی اختیار کر لی۔ تو موسیٰ علیہ السلام راتوں رات اپنے ساتھ ان لوگوں کو لے کر نکلے، 6 لاکھ کا لشکر تھا، اور ظاہر ہے کہ رات کو سارے تو سوئے نہیں ہوئے تھے، فرعون کے فوجی بھی ہوں گے، وہ بھی یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا ان کو معاف کیا، سامان پیک کیا، سب کچھ ہوا، 6 لاکھ کا لشکر، 12 قبائل، آلموسٹ 50 ہزار کے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی اور موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر نکلے۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي،
کہ رات کے وقت میرے بندوں کو لے کر نکلو سرزمین مصر سے، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، تو اللہ تعالیٰ نے عصا کی ضرب کے ذریعے ان کے لیے سمندر میں راستہ بنا دیا۔ لا تخاف درکا ولا تخشا، نہ تمہیں پیچھے سے پکڑے جانے کا کوئی ڈر ہوگا اور نہ کوئی اندیشہ ہوگا۔ ظاہر اجمالاً بتایا، باقی یہ اس میں ترتیب اس طرح نہیں آئی، اگر ایگزیکٹلی اسی وقت بتایا ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کانفیڈنٹ ہوتے۔ باقی جگہوں پر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سمندری جھیل کے جب کنارے پر پہنچے تو ساتھیوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں بروا دیا، پیچھے فرعون کی فوج آ رہی ہے، کیونکہ وقتی طور پہ تو یہ نکل آئے، لیکن بعد میں فرعون کا جب ہوش ٹھکانے آیا تو وہ پھر اپنے لشکر کے ساتھ پیچھے آیا کہ میں انہیں پکڑوں گا، مفت کی لیبر ہمیں ملی ہوئی ہے، اتنے 100 سال سے ہم نے ان کو غلام بنایا ہوا ہے، تو میں تو ان کو نہیں جانے دوں گا۔ پیچھے وہ فوج لے کر آیا، اور بنی اسرائیل دیکھ لیں کتنے بزدل ہیں، 6 لاکھ ہو کر بھی چند ہزار کی فوج سے ہی ڈرے ہوئے تھے۔ سامنے سمندری جھیل تھی، یہ دریائے نیل عبور نہیں کیا، سمندری جھیل تھی، اور آج سے تقریباً 150-200 سال پہلے تک یہ جھیلیں موجود تھیں۔ جب صحرائے سینا سے سفر کیا جاتا تھا تو ان سمندری جھیلوں کو عبور کیا جاتا تھا، لیکن وہ اتنا ٹف سفر تھا کہ اس کو پریفر نہیں کیا جاتا تھا، اس لیے پورا افریقہ گھوم کر یورپ سے تاجر جو ہیں وہ ایشیا کی طرف آیا کرتے تھے۔ یہ تو بعد میں گریٹ برٹن نے پورا وہاں پر فیزیبلٹی تیار کروائی اور اچھا خاصا خرچہ کیا، دنیا بھر سے انجینئرز بلائے کہ یہ جو چند ایک سمندری جھیلیں ہیں اگر ہم ان کو بیچ میں کھود کر ملا دیں تو ایک بڑی نہر بنائی جا سکتی ہے، تو نہر سوئس انہوں نے بنائی، اور وہ دنیا کی لائف لائن ہے۔ اس وقت دنیا کی 30% سے زیادہ تجارت اسی ایک چھوٹے سے راستے سے ہوتی ہے، جس نے ہزاروں کلومیٹر کا سفر جو ہے وہ چند 1 کلومیٹرز کے اوپر محدود کر دیا، میڈیٹرینین سی کو ریڈ سی کے ساتھ ملا دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ سمندری جھیل تھی، کسی ایک جھیل کو انہوں نے عبور کرنا تھا، پیچھے سے فرعونی آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ آپ اس عصا کو سمندر پہ اس جھیل کے اوپر مارے تو ہم راستہ بنا دیں گے۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو تو اندازہ نہیں تھا کہ اس میں اللہ نے یہ بھی طاقت رکھی ہوئی ہے، اور وہ راستہ بنا۔ آج کل نیٹ فلکس کے اوپر ایک نئی مووی آئی ہے موسیٰ علیہ السلام سے متعلق، اس میں انہوں نے یہ سب کچھ فلمایا۔ وہ جو 10 کمانڈمنٹس تھی نا فلم، وہ تو پرانی ہے، اب جو نئی والی ہے وہ تو بڑی پرفیکشن کے ساتھ انہوں نے فلمائی ہوئی ہے۔ اس میں ظاہر ہے انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دکھایا ہے، کچھ چیزیں اسلام کے ساتھ میچ کرتی ہیں، کچھ جوڈائزم کی چیزیں ہیں، بہرحال یہ منظر انہوں نے فلما دیا ہے۔ اور وہ جو قرآن میں 9 نشانیاں ہیں وہ بھی انہوں نے دکھائی ہیں، مینڈکوں کا جو عذاب ہے مینڈک بھی دکھائے انہوں نے، اور اسی طریقے سے خون کا عذاب جو آیا تھا وہ بھی، کھٹمل بھی، یہ ساری چیزیں انہوں نے دکھائی ہیں، اور بالکل لگتا ہے کہ وہ اس زمانے میں انہوں نے پہنچا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتایا کہ آپ کو ہم سمندر میں راستہ بھی بنا دیں گے اور آپ کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، تو فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ پیچھا کیا ان کا۔ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، پس چھا گئیں فرعونیوں پر سمندر کی موجیں جیسا کہ وہ چھائی تھی۔ یہاں پر وہ تفصیل نہیں آئی، باقی جگہوں پر آیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا مارا، سورہ ہود میں آیا کہ سمندر میں راستہ بن گیا، اور وہاں سے جو پانی ہٹا تھا وہ دونوں طرف اونچے پہاڑوں کی مانند کھڑا ہو گیا۔ ظاہر ہے وہ پانی بھی تو غائب ہونا تھا نا، تو راستہ بننے کی وجہ سے وہ پانی جو ہے وہ بڑی سی موج کی شکل میں ایک پہاڑ اس طرف بن گیا، ایک اس طرف، اور بالکل زمین نمودار ہو گئی۔ ویسے ہی بڑا ہیبت ناک منظر ہوگا جب لوگ گزر رہے ہیں، آپ کو جناب سینکڑوں فٹ اونچا سمندر نظر آ رہا ہو، تو یہ ایک پیغمبر کا ہی کانفیڈنس ہو سکتا ہے، اور اسی کے اوپر آپ تکیہ کر کے سمندر میں جا سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن دیکھیں بعد میں اسی پیغمبر کے ساتھ بے وفائی کی ہے، جھیل کراس کی ہے، سرائے سینا میں جا کے اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ اب سرزمین شام جا کے آپ نے فتح کرنی ہے جہاد اور قتال کے ذریعے۔ انہوں نے کہا موسیٰ جائے اور اس کا رب جائے، ہم تو یہیں پہ بیٹھے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو سزا دی، 40 سال کے لیے پھر وہ سرائے سینا میں بھٹکتے رہے۔ اسی دوران موسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے، ان کی قبر بھی اسی سرائے سینا میں بنی، جو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ میں نے شب معراج سرخ ٹیلے کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ وہ گمنامی کی جگہ پہ قبر ہے، بہرحال وہ اسی صحرا میں موجود ہے۔ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ جب عذاب کا فیصلہ کرتا ہے پھر پیغمبر کی دعا بھی کام نہیں آتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے بددعا کی، اس وقت تو کر دی، ظاہر ہے بعد میں موسیٰ علیہ السلام کا بھی دل پسیجا ہوگا کہ یہ کیا ہو گیا ان کے ساتھ، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ان کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے، یہ 40 سال تک بھٹکتے پھریں گے، ان کو راستہ نہیں ملے۔ 40 سال تک وہ
اس صحرا میں بھٹکتے رہے کہ جو 40 دنوں کا بھی سفر نہیں تھا، ان کو راستہ نہیں ملتا تھا۔ پھر ان 40 سالوں میں جو نئی ینگ جنریشن وہاں پر پیدا ہوئی، جوان ہوئی، روٹی پانی اللہ نے بند نہیں کیا، وہ ان کا اسی طریقے سے من و سلوہ جاری رہا سرائے سینا میں۔ ظاہرہ زندہ بھی تو رکھنا تھا، لیکن سزا بھی پیلل میں تھی۔ انہوں نے پھر وقت کے پیغمبر سموئیل پیغمبر سے کہا آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریں، ہم تیار ہیں آپ جنگ کرنے کے۔ تو پھر حضرت طالوت علیہ السلام کو وقت کے پیغمبر نے ان کا آرمی چیف مقرر کیا، اور پھر طالوت اور جالوت کی جنگ والا معاملہ ہوا۔ الٹیمیٹلی پھر مسلمانوں نے فتح حاصل کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش سے ان مسلمانوں کو نکالا۔ لیکن 40 سال تک آزمائش رہی۔ اس میں ہی اصحاب سبت والا واقعہ بھی جو سورۃ الاعراف میں آیا کہ جو ہفتے کے دن کا شکار منع تھا، وہ بھی ان کے ساتھ معاملہ ہوا۔ یہ سب کچھ جب دیکھتے ہیں تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ یہودیوں کو جو اللہ تعالیٰ نے باوجود اس کے کہ وہ پیغمبروں کے ماننے والے ہیں اور توحید پر آج تک اس طریقے سے قائم ہیں، ایک خدا کے ماننے والے ہیں، زیر عتاب کیوں رکھا ہوا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ غداری کی، اور ان کی نسلوں نے بھی اپنے انبیاء کے ساتھ وفاداری نہیں کی، اور اپنے بزرگ بابوں کی روش کو نہیں چھوڑا۔ سب سے بڑا جرم ان کا بنی اسرائیل کے جو آخری پیغمبر تھے عیسیٰ ابن مریم، ان کا انکار کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کا آخری جو کوڑا رکھا ہے وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے رکھا ہے۔ وہی دجال کو قتل کریں گے، اور اس وقت کے جو اس طریقے کے سخت یہودی ہوں گے ان کا قتل بھی عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے ہوگا۔ راستہ بنا سمندر میں، موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر آگے چلے گئے، اور دیکھیں فرعون کی کیسی مت ماری گئی۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا کہ وہ ایمان لا سکتا تھا، نہیں لایا۔ اس سے بڑی بیوقوفی کہ وہ اس راستے پہ چل پڑا۔ آج ہمارا ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہونا، وہ بھی کہے گا کہ بھئی جس بندے نے یہ راستہ بنایا ہے اس راستے پہ چلو گے، وہ تو نکل گیا دوسری طرف سے، وہ اس راستے کو ختم بھی کر سکتا ہے، تو موت کے منہ میں نہ جاؤ۔ لیکن چونکہ اس کی تباہی مقدر ہو چکی تھی، ایسا دماغ اس کا معاف ہوا، کامن سینس سے بھی وہ کام لیتا نا تو یہ حرکت نہ کرتا کہ وہ اس سمندری راستے میں اپنے گھوڑے ڈال دیتا۔ اس نے بھی ڈال دیے۔ اب بنی اسرائیل تو دوسری طرف سے پار ہو چکی تھی۔ جب یہ عین سینٹر میں پہنچے، اللہ تعالیٰ نے وہ سمندر کی موجیں ملا دی۔ وہ دریا بھی ہوتا تو ان کا کچھ نہیں بچنا تھا، سمندر تو اتنا گہرا ہوتا ہے۔ وہ سارے کے سارے ہلاک کر دیے گئے۔ سورہ ہود میں آیا کہ ڈوبتے ہوئے فرعون نے کہا کہ میں ایمان لایا بنی اسرائیل کے رب پر، ہارون اور موسیٰ کے رب کے اوپر، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا آن اب ایمان لے کر آیا، اب کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ موت کا غرغرہ آ چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو تباہ و برباد کیا، لیکن ساتھ فرمایا کہ آج تیری لاش کو ہم سلامت رکھیں گے، آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بنائیں گے۔ اور وہ لاش باہر پھینک دی سمندر نے۔ وہ تو پچھلی صدی میں ہمیں پتہ چلا جب فرینچ سرجن کی ڈیوٹی لگی اور اس نے جا کر وہ اس لاش کے اوپر تحقیق کی تو پتہ چلا یہ وہ والا فرعون ہے۔ مورس بکائل وہ مسلمان بھی ہوئے، انہوں نے کتاب بھی لکھی، فرینچ سرجن تھے، ان کی کتاب جو ہے اردو ترجمے کے ساتھ بھی اویلیبل ہے، قرآن بائبل اینڈ سائنس اس طرح کر کے اس کا نام ہے۔ اور اس کتاب کی وجہ سے کافی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ قرآن کا معجزہ تو اس وقت ظاہر ہوا ہے، 1200-1300 سال مسلمانوں نے یہ منظر نہیں دیکھا۔ نبی الاسلام کے زمانے سے لے کر فرعون کی لاش، اس کی ممی جو میوزیم میں موجود تھی، وہ تحقیق تو بعد میں ہوئی ہے تو پتہ چلا کہ یہ اس کی لاش ہے جو عبرت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے باقی رکھی۔ بہرحال جب اس نے اناؤنسمنٹ کی کہ میں ایمان لایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ خواہش پوری نہیں کی، اسے تباہ کر دیا، اور نہ اس کا ایمان لانا اس کو فائدہ دیا۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے ایمان قبول ہے۔ یہ تباہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ موجیں چھا گئی جیسا کہ وہ چھا گئی تھی۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور انہیں کوئی سیدھا راستہ نہیں دکھایا۔ یعنی ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ فرعون اکیلا تو نہیں ڈوبا، پوری فوج اس کی ڈوب گئی، خود بھی گمراہ ہوا اور جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، اور آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے، اور اپنے ساتھ والوں کو بھی اس نے تباہ و برباد کر دیا۔ ایک دوسری جگہ پہ آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون نے اپنے ساتھیوں کی مت مار دی، خود بھی برباد ہوا، ان کو بھی برباد کیا۔ سورہ غافر سورۃ المؤمن میں آتا ہے کہ فرعونی صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور پھر جب قیامت کا دن آئے گا تو بڑے عذاب کی طرف انہیں بلایا جائے گا۔ دیکھیں ایک لیڈر کس طریقے سے مت مار دیتا ہے اپنے ماننے والوں کی، جھوٹے وعدے کرتا ہے اور ایسا دھوکہ دیتا ہے، ایسا دجل اور فریب کرتا ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ یہ نہیں سوچتے کہ اگر یہ شخص جھوٹا نکلا، فراڈیا نکلا تو ہمارا کیا بنے گا۔
لوگ اندھے بن کے اس کے پیچھے لگتے ہیں. آپ دیکھیں دجال آئے گا, وہ بھی ایک لیڈر ہوگا نا. تاریخ میں کتنے اس طرح کے لیڈر آئے ہیں جنہوں نے مت ماری ہے. اٹلی میں موسولینی آیا, مت مار دی. ایسی مت ماری کہ ہمارے ڈاکٹر اقبال صاحب بھی اس سے متاثر ہو گئے. انہوں نے پوری نظم لکھ دی موسولینی کی شان میں کہ میں اٹلی میں گیا ہوں. بلکہ وہ موسولینی کو مل کے آئے کہ نوجوانوں میں میں نے جو جذبہ دیکھا ہے وہ جذبہ یہ تھا کہ اینڈ پہ اسی جگہ پہ موسولینی کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتارا اور وہ اس کی جو فاشسٹ حکومت ہی ختم کی, اور پھر ہٹلر کی شکل میں جو مصیبت ہم پہ نازل ہوئی 20ویں صدی کے اندر. اور یہ لیگیسی آج تک اس طریقے سے چل رہی ہے. لیڈروں کے پیچھے لوگوں کی مت ماری جاتی ہے, دنیا بھی برباد کرتے ہیں, آخرت بھی. اسی لیے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ یہ تلقین کرتا ہوں کہ کسی ایسے لیڈر کے پیچھے نہ چلیں جو آپ کی آخرت کے ساتھ کھیل رہا ہے. دنیا آپ کی کوئی برباد کرتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کی قسمت میں بربادی لکھی ہے, آپ ضرور کریں, لیکن آخرت کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہ کریں. یہ نہ ہو کہ آپ کسی پولیٹیکل لیڈر کی محبت میں اپنی آخرت بھی داؤ پہ لگا دیں. ابھی تو کہتے ہیں مر جائیں گے, آخرت میں اگر آپ کو چین نہ ملا تو پھر کدھر جائیں گے بھائی. یہ نہ ہو کہ آپ اندھے بن کے کسی لیڈر کے پیچھے چلیں, وہ آپ کی دنیا بھی برباد کرے جھوٹے وعدے دے کر, اور آخرت بھی لے ڈوبے کہ آپ اس کو پیغمبر کا درجہ دے دیں. تو پاکستان بھی کچھ عرصے سے اس آزمائش سے گزر رہا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستانیوں کو اس آزمائش سے نکالے. اشارتاً گفتگو کرتا ہوں تاکہ اگر کسی کے لیے ہدایت کا دروازہ کھلنا ہے تو کھل جائے, کیونکہ اگر ہم بالکل بائی نیم مینشن کرتے ہیں پھر لوگوں کی ایگو جال اٹھتی ہے. ہم پیار محبت سے سمجھاتے رہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں, پیغمبر اللہ کا وہ ہستی ہوتی ہے کہ جس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلا جا سکتا ہے, اور کوئی ہستی ایسی نہیں ہے. نہ کوئی مذہبی پیشوا, نہ کوئی پولیٹیکل لیڈر کہ آپ آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلیں اور اپنی دنیا بھی برباد کریں اور آخرت بھی برباد کریں. پیغمبر جس کو وحی کی تائید حاصل ہوتی ہے, اس کے بارے میں بھی سورہ یوسف میں آیا کہ نبی تم فرماؤ میں اور میرے ساتھی پوری بصیرت کے ساتھ اس دین کے اوپر. ہم پیغمبر کے بھی مقلد نہیں ہیں. اگر اس کائنات میں کوئی ہستی اس چیز کی حقدار ہے نا کہ آپ اس کے مقلد ہوں, مقلد کہتے ہیں بغیر دلیل کے بات ماننا, آنکھیں بند کر کے پیچھے چلنا, وہ پیغمبر ہوتا ہے. اس کے لیے بھی دیکھیں قرآن میں مقلد کا لفظ نہیں آیا, تقلید کا لفظ نہیں آیا, اتباع کا لفظ آیا, علی وجہ بصیرت, پورے دلائل کے ذریعے. ہاں, دلائل کے ذریعے جب آپ قائل ہو جائیں, اس کے بعد پیغمبر جو کچھ کہے وہ آپ نے ماننا ہے, کیونکہ اسے پیغمبر مان لیا نا. تو باقی اس کے وعدے وہ تو چھوٹی چیز رہے گی. جب آپ نے اس کو اللہ کا نمائندہ مان لیا علی وجہ بصیرت, تو اب وہ جو بھی حکم دے آپ نے اس کی پیروی کرنی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات ہم نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, اور اگر کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے, اور ہمیں معاف کرنے کے بعد ہمارے دلوں سے اس کے اثرات بھی محو کر دے, دھو ڈالے. کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علیک.